اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی مبارکباد، اور ان قیمتی لمحات میں اللہ پاک جو عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سب کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک، اور ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ ہمارے نمازوں کو اللہ پاک احسان کا درجہ عطا فرما دے۔ جس نماز کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ہفتہ وار اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے نماز کے ارکان، یعنی کون سے نماز کے اعمال فرائض میں شامل ہوتے ہیں، ان کا ذکر شروع کیا تھا۔ تو یہ ہمارے ہفتہ وار 7ویں درس کی دوسری نشست ہے، اور یہ ہمارا اسلام کی جو کتاب ہے اس کے حصے سوم کا 21واں درس ہے، اور جس کا عنوان ہے نماز کے ارکان، یعنی نماز کے فرائض۔ اور ہم نے یہی پڑھا تھا گزشتہ نشست میں کہ نماز کے 7 فرائض ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، اور خروج بھی سنعی ہی۔ تو ہم نے گزشتہ نشست میں تکبیر تحریمہ اور قیام کے بارے میں تفصیلات پڑھی تھی۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم قرات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ قراءت قرآن شریف پڑھنے کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں قرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر جب ہم قراءت کہتے ہیں تو یہ قرآن شریف کے پڑھنے کو کہتے ہیں، نہ کہ کوئی بھی عام کتاب۔ تو قراءت قرآن شریف پڑھنے کو کہتے ہیں، اور قراءت میں یہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، تاکہ ہر حرف دوسرے سے ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود اپنی آواز سن سکیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ تو یہاں پر 2 اہم باتیں بتائی گئیں۔ اول تو یہ کہ جب انسان قرأت کرے تو مخارج سے حروف کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تجوید کے تمام احکامات سے واقف ہونا چاہیے کہ ہر حرف کو کس طرح سے ادا کرے تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ ایسا نہ کہ ہم منہ بند کر کے دل میں پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قرأت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اگر نماز کے باہر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا نماز کے اندر قرأت کر رہے ہوں تو تجوید کے ساتھ مخارج، یعنی وہ جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے منہ سے، تاکہ اس حرف کی صحیح ادائیگی ہو سکے، اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب کے لیے واجب ہے، فرض عین ہے کہ ہم تجوید کے احکامات سیکھیں تاکہ ہم قرأت کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ دوسری اہم بات یہاں پر کیا بتائی گئی ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم آگے پڑھیں گے کون سی نمازوں میں ہمیں قرأت زور سے کرنا ہوتا ہے، کس میں آہستہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادنا درجے پر، یعنی منیمم اتنی آواز ہم اپنے منہ سے جب ہم قرأت کریں تو اتنا کریں کہ ہمارے خود کے کان اس کو ہم سن سکیں۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ آواز نکلے، لیکن انسان جس کو ہم ایک انگلش میں وسپر کہتے ہیں، اس کے انداز میں بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارے کان تک آواز پہنچ جائے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز میں قرأت کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، اور یہ کب فرض ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں، اور وتر اور سنت اور نفل کی ہر رکعت میں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امام کے لیے ہے، اور اس شخص کے لیے ہے جو منفرد یعنی خود تنہا نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ جو مقتدی کے احکامات ہوتے ہیں، مقتدی جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے۔ تو یہ جو ابھی بتایا گیا ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے اس کے لیے جو یا تو امام ہو یا تو پھر وہ تنہا خود اپنے سے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو فرض کے پہلی 2 رکعتوں میں، وتر کی 3 رکعتوں میں، سنت کی اور نوافل کے ہر رکعت میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔
پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مقتدی یعنی وہ جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے، اس کو کسی بھی نماز میں کوئی بھی قرأت جائز نہیں ہے، اس کے لیے امام کی قرأت ہی کافی ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ جماعت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت میں، تو امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور جو مقتدی ہیں وہ وقت لگاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منع ہے۔ انسان جب جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور جتنی بھی ایک بنیادی اصول ہے کہ جتنی بھی تلاوت ہے، جتنا بھی قرآن کا حصہ ہے نماز کا، وہ سب کے سب امام صاحب پڑھتے ہیں اور مقتدی میں کو اس میں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اب بتایا جائے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی کیا حیثیت ہے نماز میں۔ یہاں پر ابھی ہم چونکہ گو کہ ہم نماز کے ارکان پڑھ رہے ہیں، نماز کے فرائض پڑھ رہے ہیں، ابھی تفصیلات میں کچھ ایسے اعمال آئیں گے جو واجبات میں شامل ہوتے ہیں۔ اس واجبات کی بھی تفصیلات بعد میں آئیں گی، لیکن یہاں پر اتنا جان لینا ضروری ہے کہ واجبات یہ بات میں دہرا رہی ہوں، پہلے بھی عرض ہو چکی یہ بات کہ واجبات وہ اعمال ہوتے ہیں نماز کے اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی اصلاح سجدہ سہو سے ہوتی ہے، کیونکہ فرائض وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس میں کوتاہی ہو جائے، یہ اگر چھوٹ جائے تو نماز سرے سے دہرانا ہوگا، لیکن واجبات وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس میں یہ چھوٹ جائیں یا کوئی کوتاہی اس میں ہو جائے تو اس کی اصلاح سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 یا 2 آیتیں 3 چھوٹی کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ایک سورت پڑھنا واجب ہے، اور یا تو وہ سورت ہو یا تو پھر 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک طویل آیت ہو جس کی طوالت 3 چھوٹی آیتوں سے مل جائے، تو یہ اتنا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نماز فرض اور واجب ہو یا سنت اور نفل۔ اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اختیار ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور چپ رہا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر ایسا نہ کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ سورہ فاتحہ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، ماں سوائے فرض کے تیسرے اور چوتھے رکعتوں میں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن افضل یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں۔ یہ کن کے لیے یہ بات فائدہ مند ہوگی؟ ان کے لیے جو بہت ساری قضا نمازوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو مختصر اپنے وقت کو بچانے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا ہو جائیں قضا والی، اس میں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ فرض کے اگر وہ مغرب پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں، اور باقی جس میں 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کے تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر وہ فرض میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے صرف سبحان اللہ بھی کہہ دیں تو اس سے بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہم عام دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو ادا پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، یہی ہمیں معمول رکھنا چاہیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے فرض میں بھی ہم سورہ فاتحہ کی ادائیگی کر لیں۔ اگلا سوال ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم کتنا قرآن حفظ ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ 1 آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے یہی پڑھا کہ نماز میں کم از کم 1 آیت کی ادائیگی فرض ہے، تو 1 آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ بھی اسی اعتبار سے جیسے بھی گزشتہ سوال میں آیا تھا۔ اور بقدر ضرورت دینی مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرأت کس کس نماز میں زور سے واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز فرض میں اور مغرب اور عشاء کے فرضوں کی 2 پہلی رکعتوں میں، اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور رمضان کے وتر کے جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، اس میں قرأت کو زور سے پڑھنا واجب ہے۔ ان سب میں امام پر جہر یعنی زور سے پڑھنا واجب ہے۔
پھر سے یہ بات آ گئی کہ قرات ہمیشہ امام پر ہوتا ہے، اور اگر انسان بحیثیت مقتدی پڑھ رہا ہے تو اسے اس میں خاموش رہنا ہے۔ جہر میں کم از کم اتنی آواز درکار ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ جو صف اول میں ہیں وہ سن سکیں۔ تو پہلے بات آئی تھی سر میں جو ادنا درجہ ہے، منیمم کتنا ہے کہ انسان ایسے ہی پڑھے کہ خود سن سکے، اور جہر میں ادنا درجہ یعنی منیمم کتنا ہے کہ جو صف اول میں کھڑے ہیں وہ سن سکیں۔ اگلا سوال ہے کہ قرات کن نمازوں میں آہستہ ہونی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی اور ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ یوں ہی دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کو نوافل اگر تنہا پڑھیں تو اختیار ہے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے، اگر اتنی آواز بھی نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ تو اس بات کو پھر سے دہرایا جا رہا ہے کہ انسان ادنا منیمم اتنا پڑھے کہ وہ خود سن سکے سری نمازوں میں۔ اگلا سوال ہے کہ جن نمازوں میں زور سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں جہری نماز کہتے ہیں، اور جن میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں سری نماز کہتے ہیں۔ اگلا سوال کہ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا جہری نمازوں میں قرات زور سے کرے گا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، لیکن بہتر ہے کہ جہر کرے۔ ہاں اگر قضا پڑھے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات کی نشاندہی ہے کہ کیونکہ جب انسان قضا نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی تھی وقت پر، اس کا مطلب اس نے کوئی گناہ کیا تھا، تو گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ کا پھر اعلان کرنا ایک اور گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بے شک اگر وہ جہری نماز بھی ہو تو اس میں قرات کو سری پڑھنا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کوئی نماز کی قضا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک اعلان ہو جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت دین اور یہ خوبصورت نظام، یہ خوبصورت فقہ جو ہمارے گناہوں کی بھی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی ستر پوشی اس دنیا میں بھی کرے اور آخرت میں بھی کرے، آمین یا ربنا کریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا ربنا کریم بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔